لیکن سمبل کیس سے شروع ہوئی کہانی، جہاں ہمارا بھلا چھینا گیا. اس وقت سے کوشش کی گئی عدالتی کارروائی کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں لیگل وارفیئر، یعنی قانونی جنگ کے ذریعے ہم سے بھلا چھین کے الیکشن ہرانے کی کوشش کی گئی. وہ الیکشن پھر بھی ہم جیت گئے، بلے کے نہ ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ قوم کھڑی ہو گئی. قوم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اور قوم نے کہا سمبل نہ بھی ہو تب بھی ہم ووٹ عمران خان صاحب کو دیں گے. ہمارے ایسے لوگ الیکٹ ہوئے جنہوں نے کبھی سیاست میں پہلے حصہ نہیں لیا تھا، وہ فرسٹ ٹائمرز تھے، ان کی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھی، لیکن وہ جیتے. جس دن جیتے اس دن آپ نے ریگنگ کا بھی حال دیکھ لیا، جو ریگنگ ہوئی اور وہ الیکشن چھین لیا گیا. اس کے بعد سے اب وہ کیسز بھی سنائی نہیں دی جائے، ان کی بھی سنائی نہیں ہو رہی. وہ الیکشن کے کیسز بھی اسی طرح پینڈنگ ہیں. میڈیا، یہ سارے معاملے میں جب آپ سیاست کی بات کریں تو سب سے اہم ستون ایک تو سیاسی جماعت ہوتی ہے جس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف میڈیا ہوتا ہے. میڈیا جب تک آزاد ہو، جب تک وہ پبلک تک یہ بات چیت پہنچا سکے، سیاسی گفتگو ایک طرح کا فورم پرووائڈ کر سکے، تو وہ سیاست جاگی رہتی ہے، جمہوریت جاگی رہتی ہے. لیکن میڈیا پہ بھی اتنی ریسٹرکشنز ہیں کہ اب ایک وقت تو یہ آ گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو ابھی بھی آپ کے اوپر یہی ریسٹرکشن ہے کہ بہت سارے پیغام ایسے ہوتے ہیں جو کہ سینسر ہوتے ہیں، اور صرف وہ چیزیں پہنچتی ہیں پبلک تک جو آپ کو اجازت ہو. تو یہ جو سینسرشپ کا ایک 2 سال کا ہمارا یہ ہم نے دیکھا ہے، جو اس مجبوری سے آپ بھی درپیش ہیں، وہ پی ٹی آئی اور میڈیا ساتھ ساتھ ہے اس عذاب میں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان صاحب ان ساری چیزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ صرف اس لیے جیل میں ہیں کہ جھوٹے کیسوں کے باوجود، ان کو پتہ ہے کہ سارے جھوٹے کیسز ہیں، لیکن وہ تیار ہیں لڑنے کے لیے. وہ صرف اس لیے کہ جمہوریت بھی قائم ہو، رول آف لا بھی قائم ہو، آزاد ایک ملک میں ہم جی سکیں. میری آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ 2 سال تو گزر گئے ہیں، انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ مشکلات ختم ہوں گی اور خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے. یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں کہ جس دن سماعت ہوئی انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. جو ہمارے باقی لیڈران ہیں جن کے خلاف غلط کیسز فائل ہوئے، 9 مئی کے کیسز کی میں بات کرتا ہوں. میں نے دیکھا ہے وہ کیس، میں ان میں اپیل خود بھی دائر کرنے لگا ہوں. وہ کیس ہے کنسپریسی کا بنا ہوا. وہ کیس یہ بنا ہے کہ بیٹھے کچھ لوگ، اس طرح ہم بیٹھے اور کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ ہم اٹیک کریں گے. اب کنسپریسی کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو کوئی گواہی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو کوئی شہادت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو آ کے کہنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے سنا یا میں نے دیکھا کہ 10 لوگ اکٹھے بیٹھے تھے اور ان 10 لوگوں نے یہ کنسپریسی، یہ کارروائی کی یا یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح کریں گے. یہ ایک منطقی بات ہے، کوئی نہ کوئی بیٹھا ہو. تو اس کیس میں 2 شخص کی شہادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ یہ سارے بیٹھے اور انہوں نے یہ کنسپریسی کی. اور وہ جو سنا انہوں نے، وہ شخصوں جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کمرے میں آئے کیسے، جس کمرے میں یہ بات ہو رہی تھی. تو ایک نے کہا کہ میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور ایک نے کہا میں کرسی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہاں سے میں نے سنا. تو یہ کیس کی نوعیت ہے. اور ان 2 ہی جو لوگ ہیں ان کی ایک عدالت نے اسی بنا پہ یہ شہادت ختم کر دی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میز کے پیچھے چھپے ہوں اور کرسی کے پیچھے چھپے ہوں. وہی شہادت جو ایک عدالت نے ریجیکٹ کی، اس کو کہا کہ مسترد کی، اس کو کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، اسی 2 گواہ نے دوسری عدالت نے کہا کہ نہیں وہ سچ ہے.